ایسی تاریخی دریافت ہوئی ہے جس نے تقریباً پوری دنیا کے مذہبی عقائد کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک ایسے قدیم آثار کی دریافت ہوئی ہے جس کا تعلق تینوں بڑے مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بتایا جاتا ہے۔ یہ دریافت کیا ہے اور یہ دریافت کس نے کی؟ آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ انہیں آل بنی اسرائیل کی طرف مابعوث کیا گیا اور اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ ہم سب نے قرآن میں اس قصے کے بارے میں پڑھ رکھا ہے۔ فرعون نے اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ یقین لانے کی بجائے طرح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مقابلے پہ جادوگروں کو لایا۔ کوہ طور پر ان کے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے مقابلے میں اس نے ایک بلند مینار بنوانے کی کوشش کی۔ غرض یہ کہ اس نے طرح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے اور بنی اسرائیل پہ زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا تو فرعون اپنے پورے لو لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں دوڑ پڑا تاکہ انہیں ہجرت کرنے سے روک سکے اور اپنا غلام بنا کر رکھ سکے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مصر کے ساتھ بحر احمر کے کنارے پر پہنچے اور اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل بآسانی اس سمندر کو پار کر کے دوسری طرف خشکی تک پہنچ گئے، جبکہ فرعون اسی راستے میں اپنے لشکر سمیت داخل ہوا اور اللہ رب العزت کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرقاب ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کے غصے میں قتل کے مرتکب ہو چکے تھے، تو اسی سبب وہ مصر سے جان بچا کر مدائن چلے گئے۔ حالانکہ وہ فرعون کے منہ بولے بیٹے اور شاہی شہزادے تھے، مگر فرعون کافر ہونے کے باوجود انصاف اور عدل کا بے حد پکا تھا اور اس سلسلے میں وہ کسی رشتہ داری کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے ہجرت کر کے مدائن چلے گئے۔ مدائن موجودہ سعودی عرب کا ایک قدیم علاقہ ہے جو سلسلہ جبل اللاز میں واقع ہے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدائن میں اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے اور بعد میں ان کی قوم پہ کم ناپ تول کی وجہ سے عذاب بھی آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا اور وہاں سے واپسی پہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا۔ جب وہ آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچے تو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا اور انہیں اپنا پیغمبر مابعوث کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جب اللہ رب العزت سے کلام کرنا چاہا، ہم نے یہی پڑھا ہے کہ وہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے اور کئی بار تو 40 دن کے لیے بھی کوہ طور پر قیام کرتے تھے۔ کوہ طور پہ ایک غار بھی تھا۔ اب ان تحقیقات کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوہ طور دراصل مدائن میں تھا، لیکن موجودہ کوہ طور جو یہودیوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے، جس کو یہودی کوہ طور قرار دیتے ہیں، وہ مصر کے صحرائے سینا کی سرحدی پٹی جو اردن اور اسرائیل کی سرحد کے ساتھ لگتی ہے وہاں موجود ہے۔ یعنی صحرا کے تقریباً درمیان میں وہ پہاڑ ہے جسے یہودی کوہ طور قرار دیتے ہیں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن اور انجیل یعنی تمام انجیل کی کتابیں جو عیسائیوں کے پاس ہیں اور تورات میں جو سفر مذکور ہے، اس کی روشنی میں کوہ طور مدائن کے آس پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی تب نازل ہوئی جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر کے واپس تشریف لے کر جا رہے تھے اور راستے میں ان پر وحی نازل ہوئی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر چند ماہرین ارضیات نے یہ تحقیق کرنے کی ٹھانی کہ آیا اصل کوہ طور صحرائے سینا والا ہے یا مدائن میں موجود ہے، اور اگر مدائن میں موجود ہے تو ان میں سے کون سا پہاڑ ہے جو کوہ طور ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت سے ہجرت کر کے سمندر کو پار کر کے دوبارہ مدائن کے علاقے میں پہنچے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک میدان میں قیام کیا اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اتنا بڑا میدان جو روایات کے مطابق تقریباً 20 سے 30 لاکھ لوگوں کی رہائش کو کافی ہو سکے اور وہاں پہ سبزہ، ہریالی اور پانی بھی ہو، ایسا میدان کون سا ہو سکتا ہے جس کے پاس ہی کوہ طور بھی موجود ہو؟ تو ایسے چند ماہرین ارضیات نے سلسلہ جبل اللاز جو موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن میں موجود ہے اس کو دریافت کیا، تو وہاں انہوں نے پایا کہ اس وادی میں ایک بہت بڑا میدان موجود ہے اور وہاں پر سبزے کے آثار بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جتنا پرانا ہے اور سائنسی تحقیقات کے مطابق اتنا ہی پرانا علاقہ عرب کا موجودہ علاقہ تھا جو بڑا سرسبز و شاداب اور دریاؤں، ندی نالوں اور چشموں کا حامل تھا، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ علاقہ صحرا میں تبدیل ہوتا گیا اور یہاں سے سرسبزی اور پانی کی عدم دستیابی نے زندگی کے آثار ختم کر دیے۔ ان ماہرین میں کئی یورپین اور انگریز ماہرین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیقات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سلسلہ جبل اللاز میں موجود جبل المکلا ہی دراصل کوہ طور ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اسی پہاڑ میں غار بھی دریافت ہوا ہے جس میں بڑے آرام سے کوئی انسان رہ سکتا ہے اور انتظار کر سکتا ہے،
जैसा कि रिवायात में मज़कूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही के इंतजार में एक गार में मुकीम हुआ करते थे। मगर चूंकि माहिरीन में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सिरे से ना तो ईसाई हैं और ना ही यहूदी और ना ही मुसलमान, बल्कि मुल्हिदीन हैं, यानी वो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने सिर्फ इन मजहबी किताबों में मौजूद इशारों की मदद से ये तहकीकात की हैं। इसलिए ईसाइयत और यहूदियत दोनों मज़ाहिब के बड़े बड़े पेशवाओं ने इन तहकीकात को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इनके मुताबिक हम उन मुल्हिदीन की तहकीकात को नहीं मानते और हम इसी पहाड़ को कोह तूर या जबल सीना समझेंगे जो मिस्र के सहराए सीना की पट्टी में मौजूद है। दूसरा बड़ा सबब यह भी है कि इस पहाड़ की दरियाफ्त दरअसल कुरान करीम की सदाकत पर मोहर भी सब्त करती है, क्योंकि ये तहकीकात दरअसल बहुत पहले 1400 साल कबल कुरान करीम में पूरी तफसील से मज़कूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे समंदर को पार किया और कैसे इन पर वही का नज़ूल हुआ और कैसे बनी इसराइल ने इनके साथ सलूक किया। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहूदी पेशवा इस तहकीक को मानने से इनकारी हैं। यही वो तहकीक है जिसकी वजह से इन मज़ाहिब का वजूद और मजहबी शनाख्त और मुकद्दस अलामात खतरे में पड़ गई हैं और इन मज़ाहिब की रिवायतों में तहलका मच गया है जिनको ये अब तक दुरुस्त मानते चले आ रहे थे। आने वाला वक्त ही इस बात का फैसला करेगा कि आया आम आदमी इन तहकीकात को दुरुस्त मानता है या नहीं। और ये तहकीकात तकरीबन 100 साल से हो रही हैं, लेकिन मौजूदा सबसे बड़ा और अहम कदम जो उठाया गया वो 2021 में उठाया गया, जिसको अभी हाल ही में अवाम के सामने लाया गया है और इस पे दोनों मज़ाहिब यानी ईसाइयत और यहूदियत की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और इन्होंने इन तहकीकात को मानने से इनकार कर दिया है। अब ये वक्त बताएगा कि इन तहकीकात का नतीजा आखिर क्या निकलता है और आम आवाम इन तहकीकात को तस्लीम भी करती है या नहीं। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।